السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 44۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں، شکریہ۔ وہ رات میں نے قید خانے کی کال کوٹڑی میں گزار دی۔ دوسرے روز مجھے قید خانے کا دروازہ توڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ شاہی محافظ دستہ آیا اور مجھے قید خانے سے نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے لے جانے سے پہلے انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ میرا مقصد تو کسی شاہی اہلکار کے روبرو جا کر سنگین حقائق کی نقاب کشائی تھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے کوتوال خاص کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ محافظ دستہ مجھے پوشیدہ طور پر شاہی محل کے عقبی دروازے سے نکال کر خلیفہ منظر کے قصر خلافت میں لے گیا۔ وہاں خلیفہ منظر بنفس نفیس اپنے طبیب خاص کے ساتھ موجود تھا۔ اگرچہ وہ ایک آرام دہ عالی مسیری پر نیم دراز تھا، لیکن اس کی حالت بہتر تھی اور وہ صحت مند محسوس ہو رہا تھا۔ طبیب خاص، جس کے حکم سے میں گرفتار ہوا تھا، خلیفہ کے پلنگ کے قریب دیوان پر دو زانو ہو کر بڑے ادب سے بیٹھا تھا۔ شاہی محافظوں کو طبیب خاص نے اشارہ کیا، وہ واپس چلے گئے۔ اب قصر خلافت کے اس ذیشان کمرے میں اکیلا بادشاہ اور اس کے شاہی طبیب کے روبرو کھڑا تھا۔ میں سلطان اندلس کی عموی خلیفہ منظر کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک باروب اور وجیح ادھیڑ عمر بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے ایک بھرپور نگاہ مجھ پر ڈالی۔ شاہی طبیب نے میرے طرف گھٹ کر دیکھا اور بولا، تم سلطان ذی وقار کے حضور ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہو، اپنے آپ کو حد ادب میں رکھو۔ میں نے کہا، میں سلطان معظم کا مجرم نہیں بلکہ خیر خواہ ہوں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں آپ کی وساطت سے سلطان کی جان بچانے کے لیے تریاق کی روغن نہ بھیجتا۔ شاہی طبیب بولا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر تم ان سازشیوں کے ساتھی ہو جنہوں نے سلطان معظم کی جان لینے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ تمہیں اس لیے یہاں بلایا گیا ہے کہ ہمیں ان کے نام بتاؤ۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ کھول دیے جائیں، کیونکہ میں کسی قسم کے گھنونے جرم میں ملوث نہیں ہوں۔ بادشاہ کے اشارے پر شاہی طبیب نے خود اٹھ کر میرے ہاتھ کھول دیے۔ اس کے بعد میں نے ساری کہانی سنا ڈالی۔ طبیب شاہی اور خلیفہ منظر نے میری زبان سے اپنے چچا سلیمان شاہ کے بارے میں سنگین انکشاف سنا تو سکتے میں آ گئے۔ خلیفہ منظر نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس کے چچا پر بہت تان تراشی ہے، وہ غداری کا مرتکب کبھی نہیں ہو سکتا۔ شاہی طبیب کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ کو اس کے چچا سلیمان شاہ نے زہر دیا تھا۔ میں نے بڑے ادب سے کہا، سلطان ذیشان، یہ زہر فرانس اور اندلس کی سرحدی کمین گاہ سے میں خود لے کر چلا تھا، اور میں نے دل میں چلتے وقت ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی جان بچا لوں گا۔ چنانچہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، میں نے اصلی زہر کی جگہ ایک بے ضرر نقلی صفوف تھیلی میں ڈال کر آپ کے چچا سلیمان شاہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے تریاق بھی تیار کر لیا تھا اور اسے آپ کی خدمت میں پہنچانے کا متمنی تھا، تاکہ آئندہ اگر کوئی غدار آپ کو زہر دینے کی ناپاک جسارت کرے تو آپ پر اس کے اثر نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے سلیمان شاہ نے آپ کے نصیب دشمنہ موت کو فوری بنانے کے لیے میرے بے ضرر صفوف میں ایک مہلک زہر کی آمیزش کر دی۔ جب مجھے اس سانحے کی خبر ملی تو میں بھاگتا ہوا آپ کے محل میں آیا اور تریاق شاہی طبیب کے حوالے کرتے ہوئے تاکید کی کہ اس تیل کے چند قطرے پانی میں ملا کر فوراً آپ کو پلا دیے جائے، کیونکہ جڑی بوٹیوں کا ماہر ہونے کی وجہ سے میں جانتا تھا کہ میرا بنایا ہوا تیل آپ کے معدے میں پہنچتے زہر کے مہلک اثرات کو فوراً ختم کر دے گا، اور خدا کا شکر ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ خلیفہ اندلس پر میری گفتگو کا خاطر خواہ اثر ہو رہا تھا۔ طبیب شاہی بھی متاثر ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے سوال کیا، مگر تم اندلس سے فرانس کی سرحد پر کس لیے گئے تھے، اور پھر تم ہمارے دشمن فرانسیسیوں کے ساتھ کس لیے مل گئے؟ میں نے عرض کی، سلطان معظم، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں عیسائی غلام نہیں ہوں بلکہ مسلمان ہوں، اور میرا نام عبداللہ ہے، اور میں ایک سیاح ہوں اور جڑی بوٹیوں کا دھندا بھی کرتا ہوں۔ فرانس کی سرحدی کمینگاہ کے جنگل میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں ہی گیا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، کیونکہ میری شکل شارلیمان کے خاص محافظ اور جانثار غلام لیوگی سے بہت ملتی جلتی ہے، جو سلیمان شاہ کو ایک خفیہ پیغام پہنچا کر واپس آتے ہوئے مارا گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ شارلیمان مسلمانوں کا دشمن ہے اور آپ کے چچا سے مل کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مجھے اس نے اپنا محافظ سمجھ لیا ہے، تو میں اسی وقت ان کے ساتھ مل گیا تاکہ اندلس پہنچ کر آپ کو آپ کے دشمنوں سے خبردار کر سکوں۔ اس حصے میں پہلا اہم کام میں نے یہ کیا کہ آپ کو دیے جانے والا زہر بے اثر کر دیا۔ خلیفہ منظر کے چہرے پر ابھی تک گہری سنجیدگی تھی۔ طبیب شاہی بھی خاموش تھا۔ خلیفہ ایک دو ثانیے کے سکوت کے بعد بولا، ہم اپنے چچا کی غداری کا کوئی ٹھوس ثبوت چاہتے ہیں، کیا تم ہمیں کوئی ایسا ثبوت مہیا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، سلطان معظم، مجھے موقع دیا جائے، اس ضمن میں مکمل رازداری سے کام لینا نہایت ضروری ہے۔ میری گرفتاری اور حضور کی روبرو پیشی کو محل کے باہر اور محل کے اندر مکمل رازداری میں رکھا جائے۔ شاہی محافظ دستے کے جوانوں کو ہدایت کر دی جائے کہ وہ میری گرفتاری کا ہرگز کسی سے ذکر نہ کریں۔ میں عیسائی غلام لیوگی کی حیثیت سے آپ کے چچا کے پاس چلا جاؤں گا اور ظاہر کروں گا، اور ظاہر اب اس بار ناکام ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا منصوبہ تیار کرے گا۔ میں نہ صرف آپ کو اس منصوبے سے آگاہ کروں گا بلکہ
اب اپنے چچا کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی سکیں گے۔ خلیفہ اندلس کو میری یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے فوراً طبیب شاہی کو حکم دیا کہ جو محافظ مجھے پکڑ کر قصر خلافت میں لائے تھے انہیں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تا حکم ثانی قید تنہائی میں ڈال دیا جائے۔ طبیب شاہی فوراً اپنے دیوان سے اٹھا، وہ کورنش بجا لا کر تیزی سے دوسری طرف نکل گیا۔ خلیفہ منظر نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب گیا تو ارشاد ہوا، عبداللہ، ہم تمہاری اسلام دوستی اور سلطان اندلس کی جان بچانے کے اقدام سے بہت خوش ہیں۔ ہم ہر طرح سے مکمل رازداری سے کام لیں گے۔ تمہیں محل کے خفیہ راستے سے سلیمان شاہ کے محل کے پائیں باغ میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر خلیفہ نے اپنی انگلی سے ایک خاص انگوٹھی اتار کر مجھے دی جس پر مرجان لگا ہوا تھا اور خلیفہ کا نام کندہ تھا۔ یہ انگوٹھی دکھا کر تم جب اور جس وقت چاہو ہمارے پاس پہنچ سکتے ہو، اور ہاں، ہم تم سے ایک وعدہ لینا چاہیں گے۔ کاروبار خلافت میں اس قسم کے حالات پیدا ہو جانا بعید قیاس نہیں ہوتا۔ ہم چاہیں گے تم ان باتوں کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ میں نے سلطان اندلس کو یقین دلایا کہ میں اس بارے میں مہر بلب رہوں گا۔ بادشاہ نے اپنے مساری کے سرانے کی طرف لٹکی ہوئی ایک ریشمی پٹی کو تھوڑا سا کھینچا۔ اس کے کھینچتے ہی بائیں جانب دیوار کا پردہ ہٹا اور ایک کٹا کٹا حبشی غلام ہاتھ میں ننگی تلوار لیے خونخوار شیر کی طرح نکل کر مجھ پر جھپٹا۔ خلیفہ نے اشارہ کیا، وہ وہیں رک گیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ مجھے محل کے خفیہ راستے سے سلیمان شاہ کے پائیں باغ میں پہنچا دیا جائے۔ حبشی غلام نے خلیفہ کے آگے 3 بار سر جھکایا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر ایک محراب کی طرف بڑھا جس کے آگے سبز کمخاب کا بھاری پردہ گرا ہوا تھا۔ اس نے پردہ اٹھایا تو آگے سیڑھیاں جاتی نظر آئی۔ یہ سیڑھیاں ایک تاریک غار میں اتر گئی۔ یہاں چند قدم چلنے پر شمع کی روشنی ہو گئی۔ 6-7 موڑ گھومنے کے بعد آگے پھر ایک زینہ آ گیا جو اوپر جاتا تھا۔ حبشی غلام نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے اوپر کی جانب اشارہ کیا اور خود جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا گیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر آخری زینے پر پہنچا تو پتھر پر میرے پاؤں کے دباؤ کی وجہ سے سامنے والا پتھر اپنی جگہ سے اندر کی طرف کھسک آیا اور دن کی تیز روشنی نے میری آنکھیں چکا چوند کر دی۔ میں باہر نکل آیا۔ میرے نکلتے ہی پتھر دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا اور اب وہاں میرے سامنے ایک ایسی دیوار تھی جس پر زنگ لگا تھا اور جنگلی بیلوں نے اسے آدھے سے زیادہ ڈھانپ رکھا تھا۔ میرے سامنے بھی جھاڑیاں تھیں۔ جھاڑیوں سے نکلا تو میں خلیفہ کے چچا سلیمان کے پائیں باغ میں تھا۔ میں نے خلیفہ اندلس کی دی ہوئی انگوٹھی کو چھپا کر رکھ لیا تھا۔ اپنے ذہن میں جو منصوبہ میں نے تیار کیا ہوا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے پائیں باغ سے ہوتا ہوا سلیمان شاہ کے محل کے دروازے پر آ گیا۔ محل کے محافظ میری صورت سے سناشا تھے اور جانتے تھے کہ میں ان کے آقا کا غلام خاص ہوں۔ انہوں نے محل کا دروازہ کھول دیا۔ میں سلیمان شاہ کی خلوت گاہ میں پہنچا تو دیکھا محفل رقص و سرود گرم ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ہاتھ بلند کیا، رقص تھم گیا۔ سلیمان شاہ نے دوسرا ہاتھ بلند کیا تو ایک لمحے کے اندر اندر مجلس خالی ہو گئی۔ جب سب چلے گئے تو سلیمان شاہ نے مجھے مسند پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے کم بخت؟ ایک تو میرا منصوبہ ناکام ہو، دوسرے مجھے تمہاری فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں شاہی جاسوسوں کے ہاتھ میں لگ گئے ہو۔ میں نے پہلے ہی سے جھوٹ موٹ کہانی گھڑ رکھی تھی۔ میں نے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں کیے اور کہا، حضور، میں نے جب سنا کہ بادشاہ کی حالت سنبھل گئی ہے تو سمجھ گیا کہ زہر نے خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ حضور، ڈرپوک ہوں، جان بچا کر جنگل میں جا کر چھپ گیا۔ اب آپ کی محبت نے جوش مارا تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ حضور، کسی کو ہم پر شک تو نہیں ہوا؟ سلیمان شاہ نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، کسی کو جرأت ہے کہ مجھ پر شک کرے؟ یہ پہلا موقع ہے کہ میرا وار خالی گیا ہے، مگر کیا تمہیں یقین ہے کہ جو زہر تم شاہ فرانس سے لائے تھے وہ اصلی تھا؟ میں نے فوراً کہا، 100% اصلی تھا حضور۔ مجھے تو شک ہے کہ جو زہر آپ نے اس میں ملایا تھا وہ دھوکہ دے گیا۔ سلیمان شاہ نے مسند پر زور سے ہاتھ مارا اور بولا، وہ روم کے ایک ایسے طبیب کا تیار کیا ہوا زہر تھا جس کا خاندان بادشاہوں کی ہلاکت کے لیے ہمیشہ سے زہر فراہم کرتا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، تو حضور، پھر ان دونوں زہروں کے امتزاج کے باعث وہ تریاک بن گیا ہوگا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ سلیمان شاہ نے تعجب سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، کبھی کبھی ایسا ہو جایا کرتا ہے حضور کے بعض زہر کے اجزاء دوسرے زہر کے اجزاء سے مل کر اپنی تاثیر بدل دیتے ہیں۔ یہی وجہ کہ خلیفہ کی جان بچ گئی۔ سلیمان شاہ نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیوگی، تم نے اگر آئندہ اتنی اونچی آواز میں بات کہی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ میں نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ سلیمان شاہ اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر ٹہلتے رہنے کے بعد وہ دوبارہ مسند پر آ کر متفکر انداز میں بیٹھ گیا اور اپنے آپ بڑبڑایا، فرانس کا بادشاہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اس میں ان کا بھی نقصان ہے۔ زہر میری آنکھوں کے سامنے حبشن والی دعوت میں خلیفہ کے مشروب میں ڈالا گیا تھا۔ تمہارا اندازہ درست لگتا ہے۔ 2 زہروں کے اجزاء نے مل کر تریاک کی شکل اختیار کر لی ہوگی۔ پھر وہ گاؤں تک سے کوہنی دھسا کر نیندراز ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر اس سارے معاملے میں عدم دلچسپی کے اظہار کی خاطر کہا، حضور اگر برا نہ مانے تو مجھے واپس جانے کی اجازت دیں۔ سلیمان شاہ نے میری طرف گھور کر دیکھا، ذرا سا مسکرائے بولا، تم عقل میں نوجوان ہو، شاید مانے شاید تمہاری اسی صفت کی وجہ سے تمہیں اپنا خاص رفیق بنایا۔ تم میرے پاس رہو، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔
میں نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور وہاں سے اٹھایا۔ خلیفہ منظر مکمل طور پر صحت مند ہو کر امور سلطنت کی انجام دہی میں مصروف ہو گیا۔ میری ہدایت کے مطابق اور طبیب شاہی کی نگرانی میں خود خلیفہ اندلس اور اس کے شاہی شہزادے اور شہزادیاں اور ملکہ میرے تریاک تیل کے چند قطرے ہفتے میں ایک بار ضرور نوش کر لیتے تھے، تاکہ اگر انہیں انجانے میں کوئی زہر کھلا دے تو وہ اس کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ سلطان اندلس کی دی ہوئی مرجان کی خاص انگوٹھی میں نے اپنی خوابگاہ کے بستر کے نیچے چھپا کر رکھ دی تھی۔ شارلمان نے مجھے زمرد کی انگوٹھی بھی دی تھی تاکہ وقت پڑنے پر میں قرطبہ کے جنوب والی عیسائی درگاہ کے متولی لیو پاڈری کو انگوٹھی دکھا کر مدد حاصل کر سکوں۔ یہ انگوٹھی میری انگلی میں تھی۔ متولی لیو پاڈری تخریب کاروں کے سرغنہ شارلمان کا ساتھی تھا۔ شارلمان کو جب معلوم ہو کہ خلیفہ منظر پر زہر نے اثر نہیں کیا اور وہ زندہ ہے، تو اس نے اپنا ایک خاص آدمی مسلمان سیاح کے بھیس میں سلیمان شاہ کے پاس بھیجا۔ سلیمان شاہ نے اسے کہلا بھیجا کہ زہر بے اثر ہو گیا تھا، ہر چند کہ میں اس میں شاہ فرانس اور اس کے دست راز شارلمان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، پھر بھی میں نے اپنے طور پر خلیفہ کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اس وقت سلیمان شاہ کے پہلو میں موجود تھا۔ شارلمان کا آدمی پیغام لے کر واپس چلا گیا۔ اب میں اس ڈور میں تھا کہ سلیمان شاہ خلیفہ کو ہلاک کرنے کا کیا منصوبہ بناتا ہے۔ یہ شخص انتہائی مکار اور موقع شناس تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا اس کی وہ مجھے بھی خبر تک نہیں ہونے دے رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کوئی اسکیم تیار کر رہا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری بے خبری میں بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ وہ اب خلیفہ اندلس کے زیادہ قریب رہنے لگا تھا اور اپنے طرز عمل سے یقین دلانے کی کوشش میں تھا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ اگرچہ خلیفہ خوب جانتا تھا کہ اس کا چچا اس کے ساتھ مکاری کر رہا ہے، پھر بھی سلیمان شاہ کے خفیہ منصوبے سے میرا آگاہ ہونا ضروری تھا۔ بادشاہ کو بے خبری میں نقصان پہنچنے کا احتمال تھا۔ ایک رات محفل سرور میں سلیمان شاہ بڑے موڈ میں تھا۔ جب وہ اکیلا ہوا تو میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ سلیمان شاہ نے میری طرف جھک کر اپنی چھوٹی چھوٹی مکارانہ آنکھوں سے دیکھا اور کہا، لیوگی، اندلس کا تخت بہت جلد اونھا ہونے والا ہے۔ جب میں نے یہ سوال لگانے کی کوشش کی کہ وہ اندلس کے تخت شاہی پر قبضہ کرنے کا کون سا خونی منصوبہ بنا رہا ہے، تو اس نے بات کو ٹال دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ مجھے اس بارے میں ہمراز نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اس خیال سے کہ اسے شک نہ ہو جائے مزید اشتیاق کا اظہار نہ کیا، لیکن اندر ہی اندر میں چوکس ہو گیا اور اس کے معمولات پر کڑی نظر رکھنے لگا۔ ابھی تک میں قصر خلافت میں نہیں گیا تھا، نہ ہی میں نے طبیب شاہی یا خلیفہ منظر سے ملاقات کی تھی۔ اس کی ضرورت بھی نہ تھی۔ ویسے بھی میں خامخواہ غدار سلیمان کی شاہ کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جبکہ سلیمان شاہ خلیفہ اندلس کو ہلاک کرنے کے لیے کسی منصوبے پر جلد عمل کرنے والا تھا۔ سلیمان شاہ کی ایک چہیتی کنیز تھی جو اس کی جلوت و خلوت کی رازدار تھی۔ اس کا نام ترسوما تھا۔ اس حسین و جمیل اور نوجوان کنیز کا تعلق ملک شام سے تھا۔ اسے شام کے ایک امیر نے تحفے کے طور پر سلیمان شاہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ سلیمان شاہ اس کا گرویدہ تھا۔ ترسوما مجھے بھی اپنے آقا کا ایک غلام سمجھتی تو مجھ پر کبھی اس نے نگاہ غلط انداز نہیں ڈالی تھی۔ میں اپنی دھڑبن میں تھا کہ ایک روز عجیب حادثہ ہو گیا۔ ایک چاندنی رات میں سلیمان شاہ کے محل کے عقبی باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ ایک سودانی کنیز پریشان حال دوڑتی میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ مجھے بتایا کہ ترسوما کو باغ میں سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میں اس کے ساتھ باغ کے آخری تختے کی طرف بھاگا۔ یہاں تیونس کے سیاہ گلابوں کی جھاڑیاں کثرت سے تھیں اور ان جھاڑیوں میں اکثر زہریلے سانپ پائے جاتے تھے۔ کنیز ترسوما گلاب کی جھاڑیوں کے پاس نیم بے ہوشی کے عالم میں گھاس پر پڑی تھی۔ سانپ نے اسی پنڈی پر ڈسا تھا۔ میں نے خنجر نکال کر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں ہلکا سا زخم لگایا اور اپنے ہونٹوں سے زہر چوس کر تھوکنے لگا۔ 4-5 مرتبہ ایسا کرنے سے ترسوما کے خون سے سانپ کا زہر نکل گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں اسے اٹھا کر اس کے شاہی قیامگاہ میں لے آیا۔ میں نے اسے ضروری طبی امداد دی، اسے گرم اور تلخ مشروب پلایا تاکہ وہ سو نہ سکے۔ میں صبح تک اس کے پاس بیٹھا، اس کی خبرگیری کرتا رہا۔ دن چڑھا تو وہ پوری طرح تندرست ہو چکی تھی۔ اس کی نگاہیں میری ممنونے سے لبریز تھی۔ اس کے خیال میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کی جان بچا لی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ سانپ کا زہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سلیمان شاہ کو اپنی چہیتی کنیز کے سانپ کے ڈسے کی اطلاع ملی تو وہ شب خوابی کے لباس میں ترسوما کی شاہی قیامگاہ میں پہنچ گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں نے سانپ کا زہر چوس کر نکال دیا ہے تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ لیوگی، تم نے اپنی جانثاری کی ایک اعلیٰ مثال پیش کی ہے۔ اس حادثے کے بعد ترسوما کا جھکاؤ میری طرف ہو گیا۔ وہ مجھ سے بڑی محبت سے پیش آنے لگی۔ ایک بار اس نے اپنی ایک حبشہ نوکرانی کے ساتھ خشک میوہ جات کے ایک دشت میرے ہاں بطور تحفہ بھجوایا، مگر میں اس کے زیادہ قریب ہونے سے کتراتا تھا، اس خیال سے کہ اگر سلیمان شاہ کا جذبہ رقابت پیدا ہو گیا تو مجھے زبردستی اندلس سے واپس شارلمان کے پاس بھجوا دے گا اور میرا سارا کام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ سلیمان شاہ کے قریب رہتے مجھے بہت سے فوائد حاصل تھے اور میں انہیں ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن میں صبح کے وقت اپنے خوابگاہ سے نکل کر چمنے زار میں آیا تو وہاں کی جنت افزا فضا نے مجھے مسحور کر دیا۔ ہر تختہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر وہاں ٹہلتا رہا۔ جب واپس اپنی قیامگاہ میں گیا تو یہ دیکھ کر میں کچھ پریشان ہو گیا کہ
میری مسحری کا بستر تبدیل کیا جا چکا تھا۔ میں جلدی سے سموری گدے کو الٹا کر پلنگ پر وہ انگوٹھی تلاش کرنے لگا جو مجھے خلیفہ اندلس نے خاص طور پر مرحمت فرمائی تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے، انگوٹھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے کئی بار پلنگ کی تلاشی لی مگر انگوٹھی نہ ملی۔ دل میں خیال آیا کہ خادمہ نے بستر بدلتے وقت اسے دیکھا ہوگا اور ضرور اس کے پاس ہوگی۔ میں خادمہ کی تلاش میں دوڑا، وہ مطبخ میں نہیں تھی۔ میں اس راہداری میں آ گیا جو سلیمان شاہ کے محل کو جاتی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خادمہ چلی آ رہی ہے۔ میں نے اس سے انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، آقا مجھے آپ کے پلنگ پر انگوٹھی ملی تھی، اس پر سلطان علی کا نام کندہ تھا۔ میں ڈر گئی، وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ وہ انگوٹھی اس نے اپنے آقا سلیمان شاہ کے حوالے کر دی ہے۔ میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور لپک کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ میرے پلنگ میں سے سلطان اندلس کی انگوٹھی کا برآمد ہونا اس بات کا بیان ثبوت تھا کہ میرا رابطہ براہ راست بادشاہ سلامت سے ہے اور میں ان کا آدمی ہوں۔ یہ بات سلیمان شاہ کے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے وہ ایک زیرک اور عیار شخص تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی کہ میں اندر سے بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور تخت شاہی کے مفادات کی حفاظت کر رہا ہوں۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا، گھوڑے پر بیٹھا اور سیدھا کرتبہ شہر کے جنوب میں تلاش کرتا عیسائی متولی لیو پاڈری کی درگاہ پر پہنچ گیا۔ یہ شخص شارلیمان کا خاص آدمی تھا اور وہاں شاہ فرانس کی اسلام دشمن سازشوں کی نگرانی کرتا تھا۔ شارلیمان نے مجھے زمرد کی انگوٹھی اس شخص سے تعارف کے لیے دی تھی۔ لیو پادری ایک ادیڑ عمر آدمی تھا جس نے راہبوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھنے سے پوچھا، کیا میں درگاہ پر چڑھاوا چڑھانے آیا ہوں؟ جب میں نے اسے شارلیمان کی دی ہوئی زمرد کی انگوٹھی دکھائی تو مجھے کوٹھری میں لے گیا اور میرے طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم کس لیے میرے پاس آئے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ خلیفہ منتظر کا چچا سلیمان شاہ اپنے وعدے سے پھر رہا ہے، وہ لگتا ہے کہ اس نے بادشاہ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا ہے۔ لیو پادری نے کہا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا اسے اندلس کا تخت و تاج حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہے؟ میں نے جواب میں یہ کہا کہ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ منتظر نے اس سے کوئی بہت بڑا لالچ دیا جس کے بعد اسے وہ اب ہمارے منصوبے کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے۔ مجھے شارلیمان خاص طور پر فرانسیسی مفادات کی تکمیل کے لیے اس کے پاس بھیجا ہوا ہے۔ اب حالات نیا رخ اختیار کرنے سے سلیمان شاہ میری جان لینے کے در پہ ہے۔ لیو پادری کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی، وہ اپنی داڑھی کو انگلی سے کریدنے لگا، پھر میرے طرف دیکھ کر بولا، وہاں رہ کر حالات کا جائزہ لو۔ اگر سلیمان شاہ واقعی بادشاہ کے ساتھ مل گیا ہے تم اسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایک پل کی مجھے خبر دو، اگر تمہاری جان کو زیادہ خطرہ ہو تو چھپ کر میرے پاس چلے آنا۔ میں اس لیو پادری سے ہاتھ ملا تو واپس روانہ ہو گیا۔ اپنی قیامگاہ پر آیا تو خادمہ نے مجھے اطلاع دی کہ آقا سلیمان شاہ مجھے اپنے محل میں بلایا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ سارا شاخسانہ اسی شاہی انگوٹھی کا ہے جو اس کے ہاتھ تک گئی ہے۔ بہرحال میں نے گھبرانے کے بجائے اپنے حواس قابو میں کیے اور سلیمان شاہ کے محل پہنچ گیا۔ وہ اپنے حجرہ خاص میں مسند پر اکیلا بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور مجھے اپنے قریب دیوان پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں استفسار کرتا مجھے کس سے طلب کیا گیا ہے، اس نے خود ہی بات شروع کر دی، لیوگی کبھی تمہیں سلطان معظم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے؟ میں تھوڑا ٹھٹکا، عیار شخص نے براہ راست حملہ کر دیا تھا، مگر میں اس جیسے کئی عیاروں کو اپنی ہزاروں سالہ زندگی میں بھگو چکا تھا۔ میں نے بڑے تعجب سے کہا، آقا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں میں ایک ادنا غلام اور کہاں خلیفہ اندلس کی بارگاہ؟ اس دوران سلیمان شاہ کی تیز نگاہیں مجھ پر جمی رہی۔ میں نے اپنے چہرے پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں آنے دی، اس لیے کہ میں اپنی جان کی طرف سے بالکل بے فکر تھا۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسا، موضوع کو بدلتے ہوئے بولا، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ شارلیمان نے تمہیں جو زہریلا سوپ دے کر بھیجا تھا کہیں وہ راستے میں تم سے کھو تو نہیں گیا تھا؟ سلیمان شاہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا میں اسے سمجھ گیا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ حضور بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ میں نے زہریلے سوپ کی تھیلی خاص طور پر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی اور ویسی کی ویسی آپ کو لا کر دی تھی۔ سلیمان شاہ اٹھ کر قالین پر ٹہلنے لگا۔ یوں ہی مجھے خیال آ گیا تھا کہ کہیں تم سے اصل سوپ کہیں کھونا گیا ہو اور تم نے اس کی جگہ کوئی دوسرا سوپ لا کر مجھے دے دیا ہو۔ حضور یہ ناممکن ہے، شارلیمان کی خدمت کرتے میری عمر گزر گئی ہے، ان کی دی ہوئی کوئی معمولی سے معمولی شے بھی کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں دیوان پر بیٹھا تھا، اسے قریب کھڑا دیکھ کر میں بھی تعظیماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑی دھیمی آواز میں بولا، لیوگی میں نے تمہاری ذہانت اور احساسی ذمہ داری پر شک کیا، تم اس کا خیال نہ کرنا، میں تمہاری جانثاری کا معترف ہوں۔ کیا تم آج رات میرے ہاں آؤ گے؟ میں نے خاص طور پر شتر مرغ پکوائے ہیں۔ میں نے ادب سے سر جھکا کر کہا، یہ میرے لیے باعث عزت ہے حضور، میں حاضر ہوں گا۔ اس نے مجھے واپس بھیج دیا۔ قیام گاہ پر آ کر میں سوچنے لگا کہ یہ عیار شخص میری نیت سے واقف ہو چکا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس کے ناپاک عزائم سے واقف ہوں اور اب اس کی راہ میں حائل ہوں۔ ظاہر ہے کہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اور آج رات دعوت میں مجھے زہر دے گا۔ میں زیر لب مسکرایا۔ میں زہر کھانے کے لیے تیار تھا، اس لیے کہ اس کا قاتل سے قاتل زہر بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو میں سلیمان شاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ بزم احباب گرم تھی،
ترسومہ شعلہ جوالا بنی چنگ و مردن کی دھن پر رقص کر رہی تھی۔ خلاف معمول سلیمان شاہ نے مجھے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اس کے حاشیہ بردار برابر میں پراجمان تھے۔ ایک شاعر عربی زبان میں قصیدے کے اشعار پڑھ رہا تھا۔ سلیمان شاہ نے اسے انعام میں اپنے گلے سے موتیوں کی قیمتی ہار اتار کر دیا۔ کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ سلیمان شاہ نے اپنے خاص غلام مشروع کو آنکھوں کا ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ وہ فوراً پلٹ کر پیچھے گیا اور آبنوسی میز پر سے ایک سراہی اٹھا کر لے آیا۔ سلیمان شاہ نے میرے خیالی پیالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غلام مشروط سے کہا، ہمارے جانے سے لیوگی کا پیالہ بھر دو مشروط، ہم اس کی جامع صحت نوش کریں گے۔ سراہی میں صرف اتنا ہی مشروب تھا جو میرے پیالے میں آ گیا۔ میں جان گیا کہ اس مشروب میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ میں خاموش رہا۔ سلیمان شاہ نے اپنا پیالہ اٹھا لیا، میں نے بھی پیالہ اٹھا لیا، سب نے ہمارا ساتھ دیا۔ سلیمان شاہ نے میری تعریف میں کچھ کلمات کہے اور پھر جامع صحت نوش کرنے کا اعلان کرتے اپنا مشروب پی لیا۔ باقی احباب نے بھی ایسا ہی ظاہر کیا۔ ظاہر ہے مجھے بھی ایسا ہی کرنا تھا۔ میں نے بھی پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور اسے خالی کر دیا۔ سلیمان شاہ کے چہرے پر اس وقت اطمینان کی ایسی لہر نمودار ہوئی جیسے اس نے اپنے جانی دشمن کو پچھاڑ ڈالا ہو۔ ترسومہ کا رقص جاری تھا۔ محفل میں سوائے میرے، سلیمان شاہ اور مشروط غلام کی اور کسی کو نہیں تھا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ میں نے اداکاری کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد سر درد کا بہانہ کیا تو سلیمان شاہ مسکرا کر بولا، جی تو نہیں چاہتا لیکن بہتر ہے کہ تم جا کر آرام کرو۔ میں اجازت لے کر اٹھا اور اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ میں نے لباس تبدیل کیا، شمعدان کو بجھا دیا اور خاموشی سے پلنگ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ کل جب سلیمان شاہ کو معلوم ہوگا کہ میں اس کے دیے ہوئے زہر سے ہلاک نہیں ہوا تو وہ کس قدر حیران ہوگا۔ پھر وہ میرے قتل کا کوئی دوسرا منصوبہ تیار کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی فکر ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ اندلس کو ہلاک کرنے کا جو خفیہ منصوبہ تیار کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ سراغ ملنا چاہیے۔ اسی دھیڑ بن میں رات گزر گئی۔ معزز سامعین حضرات، آتون کی یہ تاریخی اور پراسرار داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔